اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی دعوت دینے کے لیے جماعتوں کو بھیجنا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے والی جماعت میں بھی تھا۔ ہم 6 مہینے وہاں ٹھہرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا اور ان سے فرمایا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تو واپس بھیج دیں، اور ان کے ساتھیوں میں سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ جب ہم اہل یمن کے بالکل قریب پہنچے تو وہ بھی نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی، پھر انہوں نے ہماری ایک صف بنائی اور ہم سے آگے کھڑے ہو کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا۔ قبیلہ ہمدان سارا کا سارا ہی مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے مسلمان ہونے کی خوشخبری کا خط بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو خوشی کی وجہ سے فوراً سجدے میں گر گئے۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر قبیلہ ہمدان کو دعا دی کہ ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو۔ بدایہ حصہ 5، پیج نمبر 105۔ حارث بن کعب کے پاس نجران بھیجا اور ان سے فرمایا کہ قبیلہ بنو حارث سے لڑنے سے پہلے ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دینا، پھر اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو تم بھی ان سے ان کے اسلام لانے کی تسلیم کر لینا، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر تم ان سے لڑائی کرنا۔ تب حضرت خالد مدینے سے روانہ ہوئے اور قبیلہ بنو حارث کے پاس پہنچ گئے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف سواروں کو گشت کرنے کے لیے بھیج دیا، جو یہ کہتے ہوئے اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ اے لوگوں، اسلام لے آؤ، سلامتی پالو گے۔ پھر وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے اور جس اسلام کی وہیں انہیں دعوت دی گئی تھی اس میں وہ داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا تھا کہ اگر قبیلہ بنو حارث مسلمان ہو جائیں اور جنگ نہ کریں تو حضرت خالد ان میں ٹھہر کر ان کو اسلام اور قرآن و حدیث سکھائیں۔ اس لیے حضرت خالد ان میں ٹھہر کر اسلام اور قرآن و حدیث سکھانے لگے۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط بھیجا جس کا یہ مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت جناب حضرت نبی رسول اللہ من جانب خالد بن ولید، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بنو حارث بن کعب کی طرف مجھے بھیجا تھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب میں ان کے پاس جاؤں تو ان سے 3 دن جنگ نہ کروں بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دوں، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے اسلام کی تسلیم کر لوں اور ان کو اسلام کے احکام قرآن و حدیث سکھاؤں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان سے جنگ کروں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں نے ان کے پاس پہنچ کر ان کو 3 دن اسلام کی دعوت دی اور ان میں گشت کرنے کے لیے سواروں کی جماعتوں کو بھیج دیا جو یوں دعوت دیتے تھے کہ اے بنو حارث مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جنگ نہیں کی، اور اب میں ان میں ٹھہرا ہوا ہوں اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے ان کو ان کاموں کا حکم دے رہا ہوں، اور جن کاموں میں اللہ نے روکا ہے ان کو ان کاموں سے روک رہا ہوں، اور ان کو اسلام کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھا رہا ہوں۔ اب آئندہ کیا کرنا ہے میں اس کے بارے میں اللہ کے رسول کے خط کا منتظر ہوں۔ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کا جواب بھیجا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن ولید کے نام، سلام علیک۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد۔
تمہارا خط تمہارے قاصد کے ساتھ میرے پاس پہنچا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ بنو حارث بن کعب تمہارے جنگ کرنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے تمہاری دعوت اسلام کو قبول کر لیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہدایت میں نواز دیا۔ لہٰذا اب تم ان کو خوشخبریاں سناؤ اور اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، پھر تم واپس آ جاؤ، تمہارے ساتھ ان کی ایک جماعت بھی وہاں آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے، اور ان کے ساتھ بنو حارث بن کعب کا وفد بھی آیا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ کون ہیں جو ہندوستان کے آدمی معلوم ہوتے ہیں؟ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ بنو حارث بن کعب ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم وہی ہو جن کو جب دھکا دیا جائے جب وہ کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے دوبارہ یہی دہرایا، پھر بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے چوتھی دفعہ پوچھا تو حضرت یزید بن عبد المدان نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم ہی ہیں وہ لوگ کہ جن کو جب دھکا دیا جائے جب وہ کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے 4 دفعہ کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نے اس 4 دفعہ پوچھا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خالد مجھے یہ نہ لکھتے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور تم نے جنگ نہیں کی ہے تو آج میں تمہارے سر کٹوا کر تمہارے پیروں تلے ڈلوا دیتا۔ حضرت یزید بن عبد المدان نے عرض کیا حضرت اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں ہم نے نہ آپ کی تعریف کی اور نہ خالد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تم نے کس تعریف کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے کس کی تعریف کی ہے؟ تو ان سب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اس اللہ کی تعریف کی ہے جس نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا جاہلیت کے زمانے میں تم اپنے مقابل دشمن پر کس وجہ سے غالب آتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہم تو کسی پر غالب نہیں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تم لوگ تو اپنے مقابل دشمن پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے مقابل دشمن پر اس بات کی وجہ سے غالب آتے تھے کہ ہم ایکتا کے ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے اور کسی پر ظلم کرنے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر آپ نے حضرت قیس بن حسین رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرما دیا۔ بدایہ حصہ 5 پیج نمبر 98، اصابہ حصہ 3 پیج نمبر 660 کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔